أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہمارا 10واں اور آخری لیکچر ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج گرامر کا کچھ حصہ پڑھیں گے ہم, اس کے بعد کل سے پھر ہماری باقاعدہ ہم 30ویں پارے کا آغاز کر دیں گے. تو 30ویں پارے میں عما یتساءلون کو ہم سورہ ناس تک پہنچائیں گے. تو اس میں ہمارا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ ایک رکوع کا پہلے ہم تھوڑا سا اس میں کوئی گرامر کی نئی بات آئے گی جو لوگوں کے لیے جس کو سمجھنا ضروری ہوگا, تو وہیں پر میں اس کو ڈیفائن کر دوں گا, اور پھر اس کا لفظی ترجمہ اور ایک ایک لفظ کا مطلب اور پھر اس کی مختصر تفسیر. تو اس طرح سے ہم کل سے انشاءاللہ 30ویں پارے کا آغاز کر دیں گے. آج گرامر کی کچھ موٹی موٹی اہم چیزیں رہ گئی ہیں. میں بار بار اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں, میں صرف گرامر کا اتنا حصہ بتا رہا ہوں جس سے ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہو. تو کوئی عربی گرامر کی پوری عبور پیدا کرنا مقصد نہیں ہو تو ظاہر ہے پورے سال لگ جاتا ہے اس میں. تو آج جو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے جس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. آپ یوں سمجھیں کہ میں نے آپ کو مضارع بتایا تھا یضربو, ٹھیک ہے, یہ میں نے بتایا تھا یضربو, مارتا ہے یا مارے گا وہ, یا مارے گا, ٹھیک ہے نا, یضربو. اس کے شروع میں اگر ہم لا لگا دیں, لا یضربو, تو اس کا مطلب بن جاتا ہے وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. لا سے کیا بن جائے گا؟ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. اگر ہم اس شروع میں لا لگا کے اس با کو ساکن کر دیں, یوں کر دیں لا یضرب, تو یہ انگلش میں جیسے ہوتا ہے نا ہی شوڈ بیٹ, اسے چاہیے کہ وہ مارے, تو یہ یہی معنی دے گا. لا یضرب, اسے چاہیے کہ وہ نہ مارے. لا یضربو, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے نا, نیوز ہے کہ وہ مارتا ہے یعنی نہیں مارتا ہے وہ. لا یضرب, اسے چاہیے کہ وہ نہیں مارے, ٹھیک ہے نا, اسے چاہیے کہ وہ نہیں مارے. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی, یہ پوری گردان لا یضرب, لا یضربا, آخر میں نون نہیں آئے گا اس کے. اس سے آپ کنفیوز نہ ہو, یہ جب قرآن میں جیسے جیسے آئے گا میں بتاتا چلا جاؤں گا. تو لا یضربو کا معنی ہے وہ نہیں مارتا ہے, لا یضرب کا معنی ہے اسے چاہیے کہ وہ نہیں مارے, ٹھیک ہے. تم نہیں مارو, لا تضرب, تضرب ہے نا. دیکھیں میں آپ کو گردان سناتا ہوں نا, ہم نے گردان جو یاد کی تھی یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو,
تضربانی تضربونا، سوری یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا تضربانی تضربنا۔ تو جب ہم یوں چاہتے ہیں تضربو تم مارتے ہو یا مارو گے، تو ہم نے کہا کہ تم نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے، لا تضربو، لیکن تم مت مارو تو لا تضرب، یعنی آرڈر کے صیغوں میں آخر کیا ہو جائے گا؟ ساکن، لا تضرب تم مت مارو، تم نہیں مارو۔ تو یہ جب ہم قرآن میں پریکٹس کریں گے اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی میں نے کچھ لوگوں کے کمنٹس دیکھے، کچھ کے میسج آئے، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا۔ تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ پریکٹس آپ کی خود بخود انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں تو ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بالکل ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو حضرات جن کا ارادہ ہے ٹینشن لینے کا، ان کو اس درس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹینشن ہمیشہ دیا کریں دوسروں کو۔ ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب کبھی بھی ٹینشن نہ لو، ٹینشن دو۔ میں نے کہا طریقہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا دیکھو ٹینشن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے پیسے دینے، ٹھیک ہے نا، تو ٹینشن میں ہوگا نا وہ، صبح سے یار ٹینشن میں پریشان ہوگا، میں نے 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ بیچارہ، میں نے اس سے اپنے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے کسی کے پیسے نہیں دینے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ نے شام تک ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دینے ہیں، تو یہ ٹینشن آپ ٹرانسفر اگر کرنا چاہتے ہیں تو اسے فون کر کے کہہ دو کہ میرے پاس نہیں ہے، اس سے فوراً کیا ہوگا وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی، اس کے پاس چلی جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو ٹینشن ایک ایسی چیز ہے جو لینے کی ہے ہی نہیں۔ تو یہ مزاح ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھ جائیں اور نہ۔ تو اس لیے جو بھی یہ میرا لیکچر سن رہے ہیں، جو گرامر سن رہے ہیں، وہ بالکل ہنس کھیل کے، دماغ میں ٹینشن نہیں لینی، جتنا جتنا بتایا جا رہا ہے اس کی گھر والے یا آپس میں بیٹھ کے پریکٹس کر لیں، جتنا سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے وہاں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لا یضربو اور لا یضرب میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ لا یضربو وہ نہیں مارتا ہے، لا یضرب اسے چاہیے کہ وہ نہیں مارے، ٹھیک ہے۔ اسی میں سے ملتا جلتا ایک چیز اور بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ مارے تو کیا ہوگا؟ کسی نے کمنٹس کیے کہ اتنے سارے پیجز آپ ضائع کر رہے ہیں، وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا کریں نا۔ تو وائٹ بورڈ پہ صحیح طرح کیمرے میں اچھی پک نہیں آ رہی ہے اس کی، اس لیے، ورنہ یہ وائٹ بورڈ دیکھیں یہاں لگا ہوا ہے، ہم یہاں چاہیں لکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ یضربو وہ مارتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مارے، ابھی تو تھا نا نہیں مارے، اسے چاہیے کہ، تو میں نے بتایا نا عربی بہت مختصر ہے، کیا کرنا ہے؟ شروع میں لام زیر لی لگا دینا ہے، لی یضرب، لی یضرب اسے چاہیے کہ وہ مارے۔ کہتے ہیں مزیدار بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ بہت آسان ہے، ان 2 آدمیوں کو چاہیے کہ وہ ماریں تو لی یضربا، ٹھیک ہے نا، ان 2 آدمیوں کو چاہیے کہ وہ ماریں، یا آخر میں نون ہٹا دیں گے یہاں سے، میں نے بتایا تھا یہ نون کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، لی یضربا ان 2 کو چاہیے کہ وہ ماریں۔ اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جو میں ابھی تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں، آپ نے لم کا لفظ بہت دیکھا ہوگا قرآن میں، لم یلد ولم یولد ہے نا قرآن میں، لم کا معنی ہے نہیں، لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں، جیسے لا کا معنی نہیں ہے، لم کا معنی بھی نہیں ہے، لیکن لم پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر مضارع پر بھی داخل ہوگا نا، لم یضرب، تو یہ یضربو کا معنی ہوتا ہے مارتا ہے، مارے گا، لم یضرب کا معنی اس نے نہیں مارا، یعنی یہ مضارع کو کیا بنا دے گا؟ پاسٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لام نون زبر لن، اس کا معنی ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہے لیکن فیوچر میں کر دیتا ہے، لن یضربا،
یہ با کو چھوڑیں آپ, یہ با لگ رہا ہے, اس کو بھول جائیں. پڑھا ایسے جاتا ہے لن یضربا, ہرگز نہیں مارے گا, یعنی 3 تبدیلیاں لے آتا ہے مضارع میں. یہ ہے نا یضربو, وہ مارتا ہے, تو لن یضربا, وہ ہرگز نہیں مارے گا. یعنی کیا کیا اس نے, دیکھیں فیوچر کے معنی میں ہے یہ, ایک تبدیلی تو یہ ہوئی. دوسری بات ہرگز کا لفظ لگانے, تاکید بھی ہے. تیسری بات پازیٹیو کو کیا کر دیا, نیگیٹو. قرآن میں پریکٹس سے یہ بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا, اب ہم قرآن کی وہ شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو جتنی گردانیں بتائیں اور وہ سب بتائے, کسی زورابا تھا نا, زورابا, اس میں کیا آ رہا ہے, زواد, را اور با, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ 4 قسم کے الفاظ ایسے ہیں, بلکہ 5 قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ جب کلمے میں آئیں گے نا تو کلمے کی شکل ہو جائے گی چینج. تو قرآن میں آپ پھر ہوں گے کنفیوز, پھر آپ تلاش کریں گے یہ ضربہ والا جیسا لفظ تو یہ ہے ہی نہیں, کس سے ملتا جلتا ہے. تو میں آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. واو, الف اور یا اور حمزہ, یعنی الف جو حمزہ کی الف ہی کہہ لیں آپ اس کو, حمزہ والا الف, اور 2 حرف ایک جیسے, 1 2 3 4 5, یہ جب کسی صیغے میں آئیں گے نا جو آپ نے یاد کی ہیں تو یہ اس کی شکل کو بگاڑ دیں گے. اس لیے میں اس کو ویسے تو کہتے ہیں حروف علت, مگر ہم نے اس کو پہلے جب میں نے یہ گرامر پڑھائی تھی نا عام لوگوں کو, تو میں نے حروف گڑبڑی کا نام دیا تھا. حروف گڑبڑی, یہ گڑبڑ کر دیں گے, تو اس سے یہ نام آپ نے اس کو خود دینا ہے, حروف گڑبڑی. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو اصل اوریجنل شکل ہے نا اس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ اس کی مثال ہے, دیکھیں قالا, ادھر لکھ دیتے ہیں یار, قالا, سوری یہ جزم نہیں ہے, اس کو کاٹ کے لکھتا ہوں. اب قرآن میں جب قالا آئے گا, قال اللہ یا عیسیٰ, قال الذین, اس طرح آئے گے الفاظ, آپ پریشان ہوں گے یار قالا تو ہم نے کہیں اس جیسا تو کوئی لفظ پڑھا ہی نہیں ہے. تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قالا اصل میں کیا تھا, قاوالا. کیا تھا, قاوالا, قول سے نکلا ہے, اس نے کہا, ضربہ کی طرح ہے نا, اس نے کہا. تو چونکہ واو الف یا آ رہا ہے نا, واو ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے, واو آ رہا ہے, تو یہ جب آئے گا یہ درمیان میں نہ کچھ گڑبڑ کرے گا یہ. تو اس قوالا کو پڑھتے کیا ہے, قالا. تو یہ جو اس کی شکل چینج ہوئی ہے نا, کس کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس لیے میں جب تفسیر پڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا قالا یہ قوالا تھا اور یہ ضربہ جیسا ہے. تو ضربہ کا مطلب اس نے مارا, قالا کا مطلب اس نے کہا. مزیدار بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور قرآن میں آتا ہے دعا, اصل میں کیا تھا یہ, دعا وا, ضربہ کی طرح. دعا کا معنی پکارنا, دعا وا, اس نے پکارا, ٹھیک ہے, اس نے پکارا. تو یہ واو الف اور یا آ رہا ہے نا, تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, یہ کیا ہو گیا, دعا بن گیا. تو یہ ہے ضربہ کی طرح ہی. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, قضا, واو کا معنی اور, سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ. تو قضا اصل میں تھا قاضایا, قاضایا, تو یا کی وجہ سے کیا ہو گیا, قضا. قضا کا معنی فیصلہ کرنا,
قضا یا اس نے فیصلہ کیا, قضا ربک تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا, اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ عبادت نہیں کرو مگر کس کی, اللہ کی. اچھا بھائی یہ سمجھ میں آ گیا. ہم اور مثال لے لیتے ہیں. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہاں وسعی فی خرابیہا, سعی سے نکلا ہے کوشش سے. اور ہم مثال دے دیتے ہیں اس کی بھی, حمزہ کی بھی مثال دیتے ہیں. جیسے سل بنی اسرائیل ہے نا قرآن میں, سل بنی اسرائیل قرآن میں آتا ہے. سل اصل میں کیا تھا, سؤال سے ہے. تسألو تضربو کی طرح تم سوال پوچھتے ہو. امر کس سے بنتا ہے, مضارع سے نا, تو تسألو سے کیا کر دیا, تے کو ہٹایا, اسأل. میں نے امر بتانے کا طریقہ بتایا تھا نا, آخر حرف کو ساکن کر دیا, ٹھیک ہے پہلا اسٹیپ. پھر پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں کیا لے آئے, حمزہ لے آئے, تو اسأل. اب چونکہ یہ حمزہ آ رہا ہے درمیان میں, اسأل, یہ بگاڑ دے گا اس کی شکل. یہ بگاڑ کے کیا کرے گا, اسأل کو بنا دے گا اسل. کیا بنا دے گا, یعنی اس نے بنا دیا اسل. یہ میں قرآن میں جگہ جگہ بتاتا رہوں گا آپ کو, اس لیے پریشان ہونے کی میں نے کئی دفعہ بتا دیا, بالکل بھی ضرورت نہیں. تو یہ بن گیا اسل. اب جب یہ اسل بن گیا تو شروع میں اگر جزم ہو تو شروع میں حمزہ لاتے ہیں, اگر جزم نہ ہو تو حمزہ نہیں لاتے. اب شروع میں جزم رہا ہی نہیں ہے تو اس حمزہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو یہ کیا ہو گیا, غائب. تو یہ بن گیا سل. اسأل کا معنی پوچھئے. سل بنی اسرائیل, اے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے, کم آتیناہم من آیۃ بینہ, ہم نے ان کو کتنے واضح دلائل عطا کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کے درمیان میں ہی انشاءاللہ پریکٹس ہوتی رہے گی. بعض دفعہ دو حرف ایک جیسے آ جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی شکل کیا کر دیتے ہیں, صیغے کی بگاڑ دیتے ہیں. جیسے مدہ, مدد, ٹھیک ہے نا, کھینچنے کو کہتے ہیں عربی میں مدد. مدد کرنے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں وہ استمداد کہتے ہیں اس کو, مدد, مدادا. اب آپ مدہ کہیں آئے گا تو آپ پریشان ہوں گے, کہاں ہے قرآن میں, وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا, سورہ بنی اسرائیل میں نمدو. نمدو اصل میں تھا نم دودو, نن سورو کی طرح. نن سورو کی طرح تھا, اور کیا تھا, نم دودو. نم دودو وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا, ہم ان کے لیے عذاب کو کھینچ کے لائیں گے. کھینچنا ہوتا ہے اس کا معنی. مد کہتے ہیں نا, مد کرو بیٹا, اس پہ قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹا مت کرو, ٹھیک ہے نا, دیکھ نہیں رہے اولئک, کھینچو اس کو, تو ہم کھینچیں گے عذاب کو. تو نم دودو کو پڑھتے کیا ہے, نمدو. تو یہ جو شکل تھوڑی چینج ہو رہی ہے نا, تو آپ کو پھر کیا میں بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو نمدو ہے تو آپ نے یہ نم دودو تھا اصل میں, اور یہ نن سرو کی طرح ہے. تو یہ دو دال ایک جیسے آ گئے, تو اس کی وجہ سے اس میں کیا ہو گیا, چینجنگ ہو گئی. قرآن میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, ہے نا قرآن میں, تبت یدا. تبا کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا, تو اصل میں تبت کیا تھا, تبابت. تبابت, دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں نا, با اور با, یہ ضربت کی طرح ہے, ضربت کی طرح. یہ ہے ضربت کی طرح, تبابت. ٹھیک ہے, تو اب یہ دو با ایک جیسے ہیں تو یہ تبابت کو تبت ہو گیا. ٹھیک ہے, تبت یدا ابی لہب. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. دو چار متفرق چیزیں اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عربی میں مضاف اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے غلام ہے نا,
غلام ہے تو غلام کا معنی غلام، زید کا معنی زید، جب ان دونوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا غلام زیدن، زید کا غلام. تو اس کی علامت کیا ہے کہ یہ دوسرے والے حرف پہ زیر آ جاتا ہے، اس والے پہ پیش آ جاتا ہے، غلام زیدن. ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو میں ہلکے ہلکے اشارے دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ دو جب ملیں گے تو ان کا معنی ہوتا ہے یہ اس کی چیز ہے، کتاب زیدن، زید کی کتاب. ٹھیک ہے نا. اچھا، عربی میں جو ہے نا تثنیہ بھی استعمال ہوتا ہے. تثنیہ کہتے ہیں دو کو. تو ایک چیز کی پلورل بھی آتی ہے، ایک چیز کی تثنیہ بھی آتی ہے. تثنیہ کا مطلب دو. تو دو کس طرح سے آئے گی؟ جیسے ہم نے بتایا تھا زاربن، بتایا تھا نا. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ زاربونا، بہت سارے آدمی، یا زاربینا. تو دو آدمی کو کیا کہیں گے؟ زاربانی. کیا کہیں گے؟ زاربانی. زاربانی بھی کہہ سکتے ہیں اور زاربینی بھی کہہ سکتے ہیں. زاربانی دو آدمی، زاربینی دو آدمی، بینی یعنی با پہ زبر ہوگا. تو یہ بھی بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے، بس وہ کر کے پھر ہم آج ہمارا یہ گرامر کا چیپٹر انشاءاللہ کلوز ہوگا. پھر ہم کل سے باقاعدہ تفسیر کا قرآن مجید میں آغاز کریں گے انشاءاللہ. ایک چیز استعمال ہوتی ہے، جیسے اردو میں بھی جو کا لفظ ہے نا، جو، میرے پاس وہ آیا جو یہ کر رہا تھا. انگلش میں جس کو ہو کہتے ہیں، ہوتا ہے نا، وہ جو کہ، وہ شخص آیا جو کہ یہ کر رہا تھا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الذی. الذی کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، آپ نے دیکھا ہوگا. الذی ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. التی ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللذانی دو کے لیے. الذین تین یا تین سے زیادہ کے لیے. اللتی اللتانی دو عورتوں کے لیے. اللاتی اللاتی بھی ہوتا ہے اور اللائی بھی. کتنے لام ڈال دیے میں نے. ایک منٹ یار. اللائی، جب اس پہ تشدید ہی ڈالی ہے تو ڈبل لام لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ یہ ہے صحیح. ٹھیک ہے. الذی اللذانی اللذینا ایک آدمی کے لیے. اس کا مطلب کیا میں بھی بتاتا ہوں. اللذانی دو کے لیے، اللذینا بہت سارے کے لیے، اللتی ایک عورت کے لیے، اللتانی دو عورت کے لیے، اللاتی اور لائی یعنی کبھی تا بھی آئے گا کبھی حمزہ آ جائے گا. یہ بہت ساری عورتوں کے لیے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو کہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ جو کہ. وہ جو کہ، جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس وہ آیا جو کہ، یا جس نے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جس نے. میرے پاس وہ آیا جو کہ عالم ہے. میرے پاس وہ آیا جس نے کھانا کھایا. تو ہم لگاتے ہیں نا، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ جاءنی میرے پاس آیا، الذی وہ جو کہ، اکلا کھانا کھایا اس نے. قرآن میں بہت استعمال، ہم قرآن ہی کی مثالیں لیتے ہیں. ان الذین آمنوا، ان معنی بے شک، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کہ آمنوا ایمان لائے. ہے نا. ادھر لکھ دیتے ہیں مثالیں. بلکہ پہلے الذی، ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن میں ہے یہ مثال. ان الذی بے شک وہ جس نے، میں نے کہا تھا نا یا وہ جو کہ یا وہ
جس نے فرض علیک مقرر کیا آپ پر قرآن کو، لرادک الی معاد آپ کو واپس لوٹائے گا، یعنی وہ اللہ، مراد کیا ہے؟ وہ اللہ ہو گیا نا، وہ جس نے، وہ ذات جس نے، وہ جس نے یا وہ جو کہ۔ الذین کی تو بہت مثال ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، آمنو اصل میں تھا امنو، اکرمو کی طرح، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیا انہوں نے نیک، لہم جنات ان کے لیے جنتیں۔ تو یہ الذین سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح قرآن میں اللتی بھی ہے، اللائی بھی ہے، قرآن میں آتا ہے واللائی یئسن من المحض، من المحیض، وہ عورتیں، عدت کی بات ہو رہی ہے نا کہ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، واللائی یئسن، وہ عورتیں، ٹھیک ہے نا، واللائی یئسن من المحیض، جن کو مینسز نہیں آتے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو یہ الفاظ سب قرآن میں استعمال ہوئے، جہاں جہاں آئیں گے وہاں میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ فہد بھائی تو یہ میرا خیال ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے، ان الذی فرض علیک القرآن، یہ مثالیں جب قرآن میں پڑھیں گے تو بہت خاندانی مثالیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی تو بہت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی وہاں اس پہ اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی۔ ان الذی، ان الذین، اور کیا، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، قرآن میں آتا ہے امہاتکم تمہاری وہ مائیں، اللائی کیا ہے، اللاتی وہ مائیں، اللاتی وہ جو کہ یا جنہوں نے، ارضعنکم تم کو دودھ پلایا ہے، ارضعنکم جنہوں نے تم کو رضاعت کی ہے، دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن میں اس کی اچھی طرح بہت بہترین طریقے نال انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا ایک اور چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ کو میں نے امر بھی بتا دیا، آرڈر کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس میں تفصیل بھی بتا دیا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہم اور پڑھ لیتے ہیں آج، کہ وہ بھی قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے، وہ ہے صیغہ مبالغہ۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ صیغہ مبالغہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل ہوتا ہے، جیسے قاتل، اس میں فاعل کیا ہے؟ جیسے قاتل، قتل کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے جس کے اندر صفت دائمی طور پہ پائی جاتی ہے، جیسے فعیل، جیسے شریف، ٹھیک ہے نا، شرافت والا۔ ایک ہوتا ہے شر اور آفت والا، اور ایک ہوتا ہے شرافت والا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کچھ شکلیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جس میں وہ صفت پائی جاتی ہے ذرا غلو کے ساتھ، جیسے غفار، مغفرت کرنے والا، اصل میں تھا غافر، قاتل کی طرح غافر۔ غافر کا معنی کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا۔ غفار کے وزن پر جب جائے گا بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ ساتر، چھپانے والا، ستر سے نکلا ہے، ساتر کسے کہتے ہیں؟ چھپانے والا۔ ستار، بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا۔ تو اللہ ستار ہے، صرف ساتر نہیں ہے۔ ستار کا مطلب بہت زیادہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، ستار، غفار، ٹھیک ہے نا۔ وہاب، واہب، ہبا کرنے والا، گفٹ کرنے والا۔ وہاب، انک انت الوہاب، بہت زیادہ عطائیں دینے والا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ظالم، بھائی یہ
ظالم, ظلم کرنے والا, ظلام, ظلام کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا, جو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کون کون لوگ ہیں. تو اور بھی اس کی مثالیں بہت قرآن مجید میں. قہار, بہت زیادہ غالب, قہر کہتے ہیں غلبے کو. اچھا بھائی, اور اچھا اس میں اور بھی وزن آتے ہیں, صرف یہی نہیں آتے, فعل بھی ایک وزن آتا ہے. اب لوگ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے, اس سے زیادہ پیچیدگیوں میں جاؤں گا نا. ہاں فعول, فعول بہت استعمال ہوتا ہے, جیسے صبور, صابر ہے نا, صبر کرنے والا. صبور, بہت زیادہ صبر کرنے والا, کہتے ہیں بہت اچھے, کہتے ہیں نا صبور, بہت زیادہ صبر کرنے والا. اس کو صبار نہیں کہیں گے, استعمال نہیں ہوتا. یعنی اس کا بھی وہی معنی ہے جو فعال کے وزن پر جو آئے گا نا, تو صبور, بہت زیادہ مدد کرنے والا. اچھا ودود قرآن میں استعمال, ود عربی میں کہتے ہیں محبت کرنے کو, ودود, بہت زیادہ محبت کرنے والا, بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. قرآن میں آتا ہے وہو الغفور, دیکھو غفار بھی ہے قرآن میں اور غفور بھی ہے. غفور کا معنی بھی بہت زیادہ مغفرت. الودود, بہت زیادہ محبت کرنے والا. حدیث میں آتا ہے نا تزوج الودود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرے. ٹھیک ہے نا. آج کل تھوڑی مل جائے گی, غنیمت ہے یار. حدیث میں آتا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرے. الولود, بہت زیادہ ولادت کرنے والی ہو, یعنی بچے زیادہ جننے والی ہو. ولود بھی وہی ہے. والد کا معنی, والد اصل میں کہتے ہیں پیدا کرنے والا. باپ کو باپ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے بچہ پیدا کیا, ولادت سے ہے. ٹھیک ہے نا. ولود, بہت زیادہ بچہ جن. اس میں مرد اور عورت کے لیے ایک ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ودود کو ودودہ کہنا شروع کر دیں آپ, یا ولود کو ولودہ, فالودہ نکال دے گی وہ آپ کا. تو ودود یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے, ولود مرد کے لیے بھی اور ولود عورت کے لیے بھی. تو حدیث میں آتا ہے تزوجو, ٹھیک ہے نا. اور شکور, کیا خوبصورت مثال دی ہے صفی بھائی نے. دیکھو شاکر, شکر کرنے والا. شکور, شک کرنے والا نہیں, شکور, بہت زیادہ شکر. اللہ کو بھی شکور کہا جاتا ہے, تو اللہ شکر نہیں کرتا بلکہ قدردان کو بھی شکور کہتے ہیں, کہ آپ کی نیکی کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. ایک تو یہ جو باہر کے لوگ ہیں نا, وہ ان میں کمنٹس ہوتے ہیں, ان کو اردو کے گاڑے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے نا. آسٹریلیا سے جو لوگ لیکچر سن رہے ہیں نا, تو ان کو یہ قدردان کیا ہوتا ہے, تو اب کیا قدردان کو کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں. تو اب کتنی آسان اردو میں استعمال کروں بھائی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک حکیم صاحب گئے نا, کہ ایک شاعر چلا گیا حکیم صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے, خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے, دوا چاہیے. تو وہ بیچارہ حکیم, وہ اتنا بڑا اردو کا ادیب تو تھا نہیں, اس نے کہا کہ یار کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی. کہہ رہا میں خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. کہہ رہا بھائی تو صاف صاف بتا دے, شام میں جنگ ہو رہی ہے, یمن میں ہو رہی ہے, اور کہاں کہاں ہو رہی ہے. تو کہہ رہا بھائی ادھر, تو کہ یہ بول رہا کم بخت میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. معدے کے جو خدود ہیں یا غدود ہیں, ان میں کچھ جنگ کی چھڑی ہوئی ہے, تو یہ بول دو میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ غدودان معدہ اور خدودان معدہ وغیرہ استعمال نہ کریں, سیدھا سیدھا جو ہے نا معدے کے بجائے جو بغیر چھنا ہوا آٹا ہے اس کی روٹی آپ کو کھلائیں. بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے. تو شاکر, شکر ادا کرنے والا. شکور, بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا. اور مثالیں دیں اس کی. اچھا فعلان کا وزن بھی استعمال ہوتا ہے, بہت اچھی مثال آئی ہے ذہن میں. بس ہمارا بھی یہ لیکچر ختم.
فعلان جیسے رحمان، دیکھو راحم رحم کرنے والا، رحیم جس کی صفت ہی رحم ہو، یعنی رحمت جس کا خاصہ ہو، ہر وقت رحم اس کے اندر موجود ہے. اور رحمان، رحمان فعلان کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو دونوں کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے. یہ رحم کسی اور اعتبار سے، یہ رحم کسی اور اعتبار سے. یہ پھر علماء اس کی مختلف تفسیریں بیان کرتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں. اچھا رحمان، اور کیا ہے بھائی؟ بس یہ مثالیں ہیں. اب آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہے. کل سے ہم انشاءاللہ قرآن شروع کریں گے 30ویں پارے کی جو عما یتساءلون ہے نا، وہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. بلکہ ہم سورہ فلق سورہ ناس سے شروع کریں گے، کیونکہ جو صورتیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں وہ ہم پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ مشورہ کر لیں گے سورہ فلق سورہ ناس سے کرنا ہے یا عما یتساءلون سے کرنا ہے. لوگوں سے آپ تھوڑا سا مشورہ بھی لے لیں، جو ہمارے پاس لائیو سیشن میں آتے ہیں نا، ان سے مشورہ بھی لے لیے گا کہ سورہ فلق سورہ ناس سے یعنی ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے شروع کریں. راحم رحیم. تو جو حضرات بھی لیکچر سن رہے ہیں نا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہم تو پورا قرآن انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے، لیکن آپ اگر پورا قرآن نہیں بھی سنتے تو کم از کم 30واں پارہ لازمی سنیں آپ، کیونکہ یہ بار بار نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، تو اچھی طرح سے آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا، اس کا مفہوم ترجمہ یاد ہو جائے گا. اچھا بھائی رحیم، سعدان اور رحمان اور تو یہی قرآن میں جو کثرت سے استعمال ہوئے وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے، تو فنش کرتے ہیں. جو ہم نے جو بات بتانی تھی، جو لیکچر دینے تھے، وہ الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات جتنے جو پہلے لیکچر سے لے کے جو آخری لیکچر تک ہے نا، اس کو ترتیب سے دوبارہ سننے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دوبارہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں. جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ تفسیر کے دوران انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. یہ چونکہ بیسک چیزیں تھیں، ان میں پھر لوگ کنفیوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آگے چل کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.